بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف 1162 نمبر حدیث شریف کے اندر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یوم عرفہ کو روزہ رکھنا یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو عرفات کے اندر موجود نہ ہوں اور غیر حاجی ہوں۔ عرفات کے اندر یوم عرفہ کو جو ٹھہرے ہوں ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا تھا، اس لیے کہ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اگر حاجی حضرات اس دن روزہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کمزوری کی وجہ سے جو اہم ترین عبادات ہیں وہ نہ کر سکیں۔ اگر کوئی حاجی اتنا طاقتور ہے کہ وہ روزہ رکھ کر عبادات بھی تمام کی تمام مکمل کر سکتا ہے تو اس کے اندر روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن جو لوگ عرفات کے اندر موجود نہیں، دنیا کے کسی کونے کے اندر ہیں، اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں تو ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ عرفہ کے دن کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ 1 سال گزشتہ سال کے گناہوں کو اور آئندہ سال کے گناہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب یہاں پر ایک ذہن کے اندر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بندے نے یوم عرفہ کو روزہ رکھا، گزشتہ سال کے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، آئندہ سال کے گناہوں کو معاف کیسے فرمائے گا؟ ابھی وہ گناہ تو انسان نے کیے ہی نہیں تو وہ گناہ کیسے معاف ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات تو یہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نیک عمل کرے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اگر صغیرہ گناہ نہ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے کبیرہ گناہ جو ہیں ان کے اندر تخفیف فرما دیتا ہے۔ اگر کبیرہ گناہ بھی نہ ہوں تو نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے درجات کے اندر اضافہ فرماتا ہے، اور یہ حدیث شریف کے اگلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اتنا اجر عطا کر دیتا ہے، اگر بالفرض اس بندے سے آئندہ سال صغیرہ گناہ بھی ہوں تو وہ ان کو جو ہے ان کے لیے بھی وہ کافی ہوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ ثواب کی وجہ سے ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو یوم عرفہ ہے یہ مسلمان یعنی پاکستان کے اندر کوئی بندہ رہ رہا ہے تو وہ کس چیز کا اعتبار کرے گا، کس وقت کا اعتبار کرے گا؟ آیا مکہ کے اندر جو حاجی حضرات عرفات کے اندر وقوف عرفات میں ہیں تو ان کے وقت کا اعتبار ہوگا یا پاکستان کے وقت کا اعتبار ہوگا؟ تو اس کے بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ اسلام کے جو احکامات ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں، ان کا مدار ہمیشہ چاند اور سورج ان کے طلوع و غروب کے اوپر ہوتا ہے، کہ کسی بھی یعنی اگر سحری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو ان کا اعتبار چاند اور سورج ہے ان کے طلوع و غروب کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پوری دنیا میں جو ہے مختلف خطے ہیں، مختلف علاقے ہیں، ہر علاقے کے اندر نمازوں کے اوقات اپنے ہوتے ہیں، سحری و افطاری کے اوقات اپنے ہوتے ہیں، جمعے کے اوقات اپنے ہوتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی جمعہ ہو اور وہ پوری دنیا میں ایک ہی وقت کے اندر وہ جمعہ پڑھا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان کے اندر یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کو ہوگی، اس وقت ہوگی جب پاکستان کے اندر وہ وقت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو بندہ زمانے کے ساتھ یا کسی جگہ کے ساتھ مقید نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بندہ امریکہ کے اندر ہے، اگر کوئی کینیڈا کے اندر ہے، اگر کوئی سعودیہ کے اندر، مکے کے اندر رہنے والا ہے، یا پاکستان کے اندر ہے، انڈیا کے اندر ہے، وہ اپنے اپنے وقت کے مطابق روزہ رکھیں، اپنے اپنے وقت کے مطابق جمعہ پڑھیں، اپنے اپنے وقت کے مطابق عرفہ کا روزہ رکھیں، یا عرفہ کے اندر کوئی نیک عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بڑی وسیع ہے۔ وسیعت رحمتی کل شیء، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت وہاں پر بھی ان کو پہنچ جائے گی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کی رحمت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عرفات کے اندر موجود ہیں اور وہ حاجی حضرات جو وقوف عرفہ کر رہے ہیں صرف اللہ کی رحمت ان کو ہی ملے گی، ایسی بات نہیں، بلکہ کوئی شخص بھی کائنات کے کسی بھی کونے کے اندر جب وہ نیک گھڑی کو پا لیتا ہے، مثلا لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے اور وہ اس مقام کے اوپر شب بیداری کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے ملے گی۔ پاکستان کے اندر 9 ذو الحجہ جب آئے، اگر کوئی بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو ثواب جو ہے اس کو وہاں پر ملے گا۔ تو یہ ہے کہ شریعت کے اندر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ یوم عرفہ کو روزہ رکھنا چاہے یا کوئی عبادت کرنا چاہے، کوئی نیک عمل کرنا چاہے، تو بہترین دعا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی یوم عرفہ کو دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترمذی شریف 3585 نمبر جو ہے یہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی یہ دعا ہے، میری اور مجھ سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی دعا یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو کثرت کے ساتھ ہمیں عرفہ کے دن یہ دعا پڑھنی چاہیے اور نیک اعمال کرنے چاہیے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔